يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کے لیے، متحد رکھنے کے لیے، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کے لیے قرآن کریم کے اندر کچھ اصول بیان فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم متفق نہ ہونے کے نقصانات کو بیان فرمایا۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ رب العزت نے اجتماعیت، اتفاق اور اتحاد کو اپنی عبادتوں میں جمع فرما دیا۔ گویا کہ اتفاق اور اتحاد کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں برقرار رکھنے کے لیے عبادتوں میں اجتماع کو برقرار رکھ کے اجتماعیت کی درسگاہ بنا دیا عبادت کو۔ جیسے فرض نمازیں جماعت کے ساتھ، اس کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ اجتماعیت پائی جاتی ہے، یعنی سب لوگ اکٹھا ہو کے بجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر انسان فردن نماز پڑھ لے، الگ الگ اپنی نمازیں ادا کر لیں، تو بھی نماز ہو جاتی، بلکہ انسان اپنی نماز کی شہرت اور اس کی ریا اور نمود سے محفوظ ہو جاتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کب نماز پڑھ لی، تو اس کے اندر دکھاوے کا یا ریا کا کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کی نماز کو واجب قرار دے دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز بجماعت ادا کرنا ہے، اور جماعت سے نماز ترک کرنے کو گناہ قرار دے دیا۔ گویا کہ انسانی برادری کی اجتماعیت کے لیے عبادت کو اللہ رب العزت نے درسگاہ قرار دے دیا کہ یہاں سے تم اپنی اجتماعیت کو سیکھو۔ جس طرح تم نماز میں ایک ساتھ اکٹھا کھڑے ہوتے ہو، ایک دوسرے سے مل جل کر کے کھڑے ہوتے ہو، اسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ تمہارے درمیان میں چھوٹے بڑے کا، امیر غریب کا، کالے گورے کا، اچھے اور برے کا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمہارا معاشرتی زندگی کے اندر بھی اجتماعیت ہونا چاہیے اور اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یعنی کہ ایک فرد اگر وہ ملت کے ساتھ وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، تو وہ قائم ہے،
اگر کوئی انسان تنہا اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی کہ جو کچھ ہم طغیانی موجیں اور لہریں اٹھتی ہوئی دیکھتے ہیں وہ کہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے؟ سمندر میں، دریا میں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ وہاں پر کیا ہے؟ پانی جمع ہوا ہے۔ اور جہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر ہمیں موجیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ یہ چھوٹا تھوڑا بہت پانی اگر قلیل مقدار میں جمع ہوا ہے تو وہاں بھی ہمیں موجیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ اس شعر کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ ہر فرد مومن کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کے رہنے سے ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے، معاشرے کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اس معاشرے کو حوصلہ ملتا ہے، سہارا ملتا ہے۔ اور جس معاشرے کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ معاشرہ تنہا رہ جاتا ہے، اس معاشرے کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ پست پڑ جاتا ہے، اس معاشرے کے افراد ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے عظیم ترین مورخ، تاریخ نگار سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو جو عبادتوں میں اجتماعیت سکھلائی ہے، یہ اجتماعیت گویا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک کلاس ہے، درسگاہ ہے، اس سے مسلمانوں کو اجتماعیت سیکھنے کو ملتی ہے۔ کہ دیکھو نا، نماز کے اندر کیسے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو اپنی جگہ سے ہٹاتا بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی پیچھے نہیں دھکیلتا ہے کہ میں تجھے پسند نہیں کرتا ہوں، تو پیچھے چلا جا میرے پاس سے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ دلی رنجشیں آپس میں ہوتی ہے، بعض مرتبہ انسان آگے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ تو کھڑے ہونے والا یہ سوچتا ہے کہ یار میرا اس سے جھگڑا ہے، میں اس کے پاس کھڑا نہ ہوں بلکہ پیچھے چلا جاؤں، بلکہ وہ وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ اور جو کوئی انسان پہلے سے کھڑا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان سے میری بنتی نہیں ہے، یہ میرے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، جماعت میں کھڑا رہتا ہے۔ اسی کو فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے لوگ ایک صف میں سب بستہ ہو گئے، ایک دوسرے سے کسی طرح کی کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہونے کا نماز میں حکم دیا ہے، سارے کے سارے لوگ ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کو کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس اجتماعیت کو بے شمار عبادتوں کے اندر رکھ دیا۔ نماز جیسی عبادت میں تو اجتماعیت کو برقرار رکھا ہی رکھا، زکوٰۃ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجتماعیت کو برقرار رکھ دیا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے امیروں سے لے کر کے مسلمانوں کے فقیروں میں ہی ادا کی جائے گی اور اس کو ان کو دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اس زکوٰۃ کو امیروں سے لے کر کے مسلمان غریبوں میں کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس زکوٰۃ جیسی عبادت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے روح کو پھونک دی۔ روزے جیسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے اجتماعیت کے طور پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر علاقے کے لوگوں پر الگ الگ مہینے میں روزے فرض فرما دیتے کہ بھئی جس جگہ کے رہنے والے لوگوں کو جس مہینے میں روزے رکھنے کی سہولت اور آسانی ہو وہ ان دنوں میں کیا کر لے؟ روزہ رکھ لے۔ تو گرمیوں میں روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دیتے کہ نہیں، سال کے 12 مہینے میں جب آپ چاہیں، جب آپ کو سہولت ہو، آپ اپنے روزے کیا کر لیں؟ ادا کر لیں۔ سردیوں میں روزے رکھ لیں، بارش میں روزے رکھ لیں، اور جب آپ کو سہولت ہو دنیا میں رہنے والا ہر انسان جب اس کا دل چاہے کیا کر لیں؟ روزہ رکھ لیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے انسان کو ایک حکم دیا کہ ہمارے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی آپ کو کیا رکھنا ہے؟ فرض روزے رکھنا ہے۔ نفلی روزوں کے لیے کوئی قید نہیں سوائے 5 دنوں کو چھوڑ کر کے، جب آپ چاہے رکھ لیں، لیکن فرض روزے آپ کو تمام لوگوں کو، عاقل بالغ مرد عورت کو، آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی روزے رکھنا ہے، دنیا کے کسی کونے میں آپ رہتے ہیں۔
سردیوں کا موسم ہے تو بھی رکھنا ہے، بارش کا موسم ہے تو بھی رکھنا ہے، گرمیوں کا موسم ہے تو بھی رکھنا ہے، سارے لوگوں کو اکٹھا ایک ساتھ سارے روزے ادا کرنا ہے۔ اسی اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسانی پیدا فرماتے کہ جس کو جب سہولت ہو کیا کر لے، روزہ رکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے سارے لوگوں کو ایک ساتھ حکم دیا۔ ایسا ہی آپ حج کی عبادت کو دیکھ لیں، حج کی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کی روح کو پھونک دیا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو مخصوص 5 ایام ہیں، ان 5 ایام میں ہی تمام دنیا کے مالداروں پر حج فرض ہوتا ہے، اور انہی 5 دنوں کے اندر آپ کو حج کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ آپ چاہیں کہ ہم کسی اور دن میں حج کے لیے چلے جائیں اور حج ادا کر لیں، نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں کہ کیا ذی الحجہ کے ان 5 دنوں کے علاوہ، یعنی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 12 تاریخ کے علاوہ مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ موجود نہیں ہے؟ بتائیں ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ صفا مروہ جہاں پر صحیح کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، وہ صفا مروہ موجود نہیں ہے؟ ہے۔ 8 تاریخ کو مینا میں قیام کرتے ہیں، کیا مینا موجود نہیں ہے؟ ہے۔ 9 تاریخ کو عرفہ میں قیام کرتے ہیں، کیا عرفہ موجود نہیں ہے؟ ہے۔ پھر 10 تاریخ کی صبح کو مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، صبح میں، کیا مزدلفہ موجود نہیں ہے؟ ہے۔ پھر اس کے بعد میں جمرات پر کنکری مارتے ہیں، کیا وہ جمرات موجود نہیں ہے؟ ہے۔ یعنی وہ سارے ارکان جو حج کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ارکان سال بھر کے لیے موجود ہیں، اگر انسان کرنا چاہے تو کر لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ہے کہ صرف آپ کو ذی الحجہ کے ان 5 دنوں کے اندر ہی حج کے فریضے کو انجام دینا ہے، آپ دوسرے دنوں کے اندر انجام نہیں دے سکتے۔ اس اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا کہ بھائی فلاں ملک کے لوگ فلاں مہینے میں حج کر لیں، فلاں کے جگہ کے رہنے والے لوگ فلاں مہینے میں آ کر کے حج کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لوگوں میں بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہوتی، ازدحام بھی نہیں ہوتا، اور آسانی کے ساتھ لوگ سارا فریضہ اپنا انجام دے لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری دنیا کے مالداروں کو یہی حکم دیا کہ آپ کو ذی الحجہ کے مہینے میں خاص 5 ایام کے اندر ہی اپنے حج کے فریضے کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا۔ ان عبادت کی اجتماعیت سے، ان عبادتوں کی اجتماعیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر اجتماعیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کہیں پر بھی رہ رہا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کنارے پہ، کسی بھی علاقے میں رہ رہا ہو، لیکن ایک دوسرے کنارے پر رہنے والے مسلمان کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ، اس کا جوڑ اور اس کی اجتماعیت ہونا چاہیے، اس کے دل میں اس کے لیے جگہ ہونا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور ان کی حمیت اور ان کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو رشتے کسی وفا اور عہد کی بنیاد پر جڑتے ہیں، جو رشتے رشتہ داری کی بنیاد پر جڑتے ہیں، جو رشتے کسی لین دین کی بنیاد پر جڑتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، ان رشتوں میں یہ چانس ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ یہ رشتے کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے، اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو رشتہ اسلام کی بنیاد پر جڑتا ہے، اسلام کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں توڑ سکتی، اس زنجیر کو کسی بھی صورت میں نہیں کاٹا جا سکتا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے کیا ہوتی ہے؟ قائم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں آپسی ہمدردی، دلی تعلق، ایک دوسرے کے لیے رحم اور ترس، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی کو آپ دیکھیں گے۔ ان مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کہ جس طرح انسان کے بدن کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، سارا بدن بخار کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ان مسلمانوں کے آپسی تعلقات میں ان کی مثال ایسی بدن کی طرح ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، تو دنیا کے اندر رہنے والے تمام مسلمان بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کو اس کی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے،
کہ جس طرح سے ایک عمارت ایک اینٹ سے دوسری اینٹ جڑ کر کے تیار ہوتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، عمارت بننے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اسی طرح سے یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر کے ایک دوسرے سے تعلقات کے ساتھ جو ہے نا مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق ایک عمارت کی طرح ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر مسلمانوں کو آپس میں جڑے رکھنے کے لیے، ان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کو آپس میں کٹنے نہ دینے کے لیے ارشادات بیان فرمائے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں، کسی بھی صورت میں ان کے اندر نہ اتفاقیاں نہ چاکیاں اور اختلافات پیدا نہ ہو، یا آپس میں ایک دوسرے سے نہ کٹیں۔ جتنے راستے مسلمانوں کے آپس میں کٹنے کے ہو سکتے تھے، نہ اتفاقیوں کے ہو سکتے تھے، اتحاد ختم ہونے کے ہو سکتے تھے، اختلافات پیدا ہونے کے ہو سکتے تھے، ان سارے راستوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت کی جنگ لڑے، علاقائی جنگ لڑے، آبائی جنگ لڑے، خاندانی جنگ لڑے، لڑائی جھگڑا کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے فرمایا جو عصبیت پر مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو عصبیت کا علمدار ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو عصبیت کی بنیاد پر مرا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا اور واضح کر دیا کہ عصبیت کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرنے والا اور عصبیت پر زندہ رہنے والا، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے ایک ارشاد بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ جب تمہارا رب ایک ہے تو تم بھی ایک ہو۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی کلچر ایسا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو اپنے ماننے والے لوگوں کو ایک زنجیر کے اندر جوڑے رکھے اور ایک دھاگے کے اندر پروئے رکھے سوائے مذہب اسلام۔ اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے رکھتا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ جتنا اس امت مسلمہ کو وحدت پر برقرار رکھنے کی تعلیم دی گئی، ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے اس کو جو تعلیمات واضح طور پر عطا کی گئیں، اس نے ان تعلیمات کو بھلا کر کے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ایسا کاٹ لیا، ایسا بچھڑ لیا کہ اللہ کی پناہ۔ مسلمان ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں، ہم ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر آپس میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، خاندانی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، علاقائی اختلافات ہیں، نسلی اختلافات ہیں، اور رنگ کے اختلاف ہمارے درمیان ہیں۔ نسلی اختلافات یہ ہیں کہ ہم میں سے جو سید خاندان کا ہے وہ اپنے خاندان کے اوپر فخر کرتا ہے اور دوسرے خاندان والوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ جو ہم میں سے اور دوسرے اچھے خاندان والے ہیں وہ ہلکے خاندان والوں کو، سبزی فروشوں کو، یا اور دوسرا کوئی گھٹیا کاروبار کرنے والے لوگوں کو گویا کہ تنگ نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر ان کی کوئی وقار اور کوئی حیثیت اور کوئی نظر نہیں۔ اس کی تعلیم ہمیں مذہب اسلام نے نہیں دی۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام دنیا کے لوگ اس میں آ گئے، چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والے۔ انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت کے ذریعے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے خصوص۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم میں آپس میں جو ہے نا پہچان ہو سکے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اور تم میں سب سے زیادہ معزز اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے تو وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ سید ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ قریشی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے،
وہ مغل ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ پٹھان ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ منصوری ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اور جتنے خاندان اور قبیلے پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز اور مکرم صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز ہے، چاہے وہ جس کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ تو فرمایا الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ جب تمہارا رب ایک ہے تو تم بھی ایک ہو، ایک رب کو ماننے والے، تمہارا آپسی تعلق اسلامی تعلق ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا ہے، اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ کسی پیاری تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف، نفرت اور عداوت کے جتنے راستے سے سب بند کر دیے۔ سب سے پہلے فرما دیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی سے کوئی بھائی دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، یہ تو بعد میں چل کے جب انسان بیوی بچوں والا ہو جاتا ہے تو بیوی بچوں کی محبت میں، کچھ اپنے مفاد میں بھائیوں کے اندر رنجش ہو جاتی ہے۔ بھائی اپنی شادی سے پہلے کا دور دیکھیں کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا تعلق اور کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے رسول کا یہ ارشاد سننے کے بعد اپنے آپ کو ظالم ہونے سے بچا لینا چاہیے کہ میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے، چاہے سگیا ہو یا ستیلا، میرے شہر کا رہنے والا ہو کسی باہر شہر کا، میرے اپنے وطن کا ہو یا کسی غیر وطن کا، میں اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے سے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹا سکتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے اس مشکل دور کرنے والے انسان کی مشکل کو کیا کریں گے؟ کیا تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہیں ایک ہونا چاہیے، تمہیں مسلکوں میں بھی نہیں بٹنا چاہیے۔ ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ ڈالو، فرقوں میں نہ بٹو۔ دیکھو مسلمانوں کا حال، بنا سوچے سمجھے، اپنا نفع اور نقصان دیکھے بغیر، اپنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیے بغیر تفرقوں کے اندر بٹے ہوئے، مذہبوں میں بٹ گئے، کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی سنی ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئے۔ ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ اور یہ فرقے پیدا کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں کو مسلمانوں کی اجتماعیت سے زبردست خطرہ تھا، اور انہوں نے تاریخ کو پڑھا اور سیکھا کہ جب تک مسلمان اجتماعیت کے ساتھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کا بال باقا نہیں کر پائے اور ان کا شیرازہ نہیں بکھیر پائے، لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے ان کی اجتماعیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ انگریز کے دور حکومت میں انگریز نے جب یہ بھاپا کہ ان مسلمانوں کے مجتمع ہوتے ہوئے، ان مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کے ہوتے ہوئے ہم اس ملک پر راج نہیں کر پائیں گے، انہوں نے ایک طبقہ اہل حدیث کے نام پر کھڑا کر دیا کہ بھئی تم بھی قرآن اور حدیث کا سہارا لے کر کے لوگوں سے کہو کہ بھئی جو کچھ قرآن اور حدیث میں ہے وہی اصل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، دین کے اندر زیادتی۔ ان کے فالوورز ہو گئے۔ ایک اور طبقہ کھڑا کرا بریلویوں کے نام پر، انگریزوں سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کچھ نہیں تھا، ایک اور طبقہ کھڑا کر دیا بریلویوں کے نام سے کہ بھئی تم بھی دین کے نام پر اور عاشق رسول کے نام پر اپنی ایک الگ جماعت کھڑی کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، جو لوگ اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھتے وہ گستاخ رسول ہیں، جو میلاد نہیں مناتے وہ کیا ہے؟ گستاخ رسول۔ یہ ایک چیز نہیں کھڑی کر دی۔ اب اس مسلک نے اتنا طول پکڑا کہ جو لوگ مسلک بریلوی کو فالو کر رہے ہیں وہ اپنے علاوہ لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، اور ان کے علماء نے
ایسا زہر لوگوں کے اندر بٹھایا، ایسا زہر بٹھایا کہ اگر تم نے مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی انسان کو سلام بھی کر لیا تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے۔ اب بھولی بھالی عوام، عام انسان کیا سمجھے اس بات کو؟ بتائیے۔ اس کو تو ڈرا دیا کہ اگر آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کے علاوہ اگر کسی دوسرے انسان کو آپ نے سلام کر لیا تو آپ کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم، مسلک میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ بھئی خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان اور انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں میں عرب، ان کا ایک مقام صحیح النسب۔ ہمارے اپنے نسب تو آگے چل کے گھچ پچ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، 8-10 پیڑھیوں کے بعد میں ہم اپنے نسب کو نہیں یاد رکھ پائیں گے۔ عرب اپنے نسب کو یاد رکھنے میں اتنے ماہر کہ وہ اپنے جانوروں کے بھی نسب یاد رکھتے ہیں، جانوروں کے بھی نسب یاد رکھتے ہیں کہ یہ میری اونٹنی کس کی بچی ہے اور اس کی ماں کس کی بیٹی تھی، اس کی ماں کس کی بچی تھی، اس کی ماں کس کی بچی تھی۔ گھوڑوں کا نسب یاد رکھتے ہیں، تو وہ اپنے نسب یاد رکھنے میں بڑے ماہر، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے صحیح النسب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور عرب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے عالی خاندان، سب سے اونچا خاندان، ہاشمی خاندان۔ آپ نے دو ٹوک اعلان فرما دیا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی عربی یہ سوچے کہ میں تو عرب کا رہنے والا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، صحیح النسب ہوں، لہٰذا دوسرے لوگوں پر مجھے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی عجمی یہ سوچے کہ مجھے عربیوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کالا سوچے کہ مجھے گورے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور کوئی گورا سوچے کہ مجھے کالے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کالے گورے کی جنگیں چلتی ہیں نا دوسرے ملکوں میں، آپ نے سنا ہو، افریقہ میں، امریکہ میں کالے گوروں کو بڑا جھگڑا ہے، تو فرما دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل۔ جو جتنا متقی ہوگا وہی سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اس کی مثال قائم کر کے دکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں۔ اللہ کے رسول نے وہ دینی تعلیم صحابہ کے درمیان میں پیش کی، اور ایسا معاشرہ آپ نے تشکیل دیا کہ جو معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کا دشمن تھا، اس دین کی بنیاد پر آپس میں متفق اور متحد ہوئے۔ اوس اور خزرج یہ انصار کے دو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے، بڑے زبردست لڑاکو تھے، صدیوں ان کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیمات لے کر کے گئے اور ان کے درمیان میں بھائی چارہ پیدا فرمایا، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہمدرد بنے، ایسے ہمدرد بنے کہ جس کی مثال ہے۔ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، جو ایک دوسرے کی جان لیا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ اسی کو کسی شاعر نے فرمایا کہ وہ اوس اور خزرج کی باہم لڑائی، وہ اوس اور خزرج کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، آدھی صدی جس میں گنوائی، اس صدی کی ساری لڑائی جھگڑوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اس دین کی بنیاد پر، امت وحدت کے بنیاد پر۔ اسی امت وحدت کی بنیاد پر وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جن کی شکل عجیب و غریب، جن کا رنگ کالا، جن کا قد عجیب و غریب، جن کی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، جب اسلام کے حلقے کے اندر آئے تو وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے کیا دے رہا ہے؟ اذان دے رہا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ موجود ہیں، اور عشرہ مبشرہ جو صحابی ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان سب کی بجائے کون اذان دے رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے صحابہ کے درمیان بیٹھ رہے ہیں۔ کیسا پیارا نظام مذہب اسلام نے اس امت مسلمہ کو دیا کہ تم سب ایک ہو، ایک ساتھ رہو، مل جل کر کے رہو، تمہارے درمیان کوئی تفریق کسی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تم بھی ایک ہو۔ آج سے یہ عہد کرو، آج سے یہ وعدہ کرو کہ ہمیں آپس میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے اختلاف میں مبتلا کر کے اپنا شیرازہ نہیں بکھیرنا ہے، اپنی قوت کو کمزور نہیں کرنا ہے، اپنی طاقت کو کمزور نہیں کرنا ہے۔ اسپین جس کا آج نام ہے، پہلے اندلس نام اس کا ہوا کرتا تھا، یہاں ہزاروں سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور جس وقت مسلمان وہاں پر حاکم تھے، وہاں کے عیسائیت
پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان سے ہر اعتبار سے کئی درجہ آگے تھے. ٹیکنالوجی میں، پڑھائی لکھائی میں، ایجوکیشن میں، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان ساری چیزوں میں سب سے آگے تھے وہاں کے مسلمان. لیکن جب مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہوا تو مسلمان حکومت میں رہنے والے لوگوں نے ہی اپنے طور پر الگ الگ اپنی ریاستیں قائم کر لی، اپنے طور پر الگ الگ حاکم بن گئے. ان مسلمانوں کی اس نفرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان مسلمانوں کے اختلاف کا اور ان کی نا اتفاقیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے یہودیوں نے ان مسلمانوں کا کیا حال کیا وہ ہمارے سامنے. آج کوئی بھی وہاں اسلام اور اہل اسلام کا نام لینے والا موجود نہیں. سارے اسلام کو انہوں نے جڑ اور بنیاد سے مٹا دیا. صرف کس بنیاد پر کہ وہاں کے مسلمان آپس میں اختلاف کا شکار ہو چکے تھے، ان کے درمیان انتشار ہو چکا تھا، ان کے درمیان نا اتفاقیاں ہو چکی تھی. ان نا اتفاقیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے وہاں کے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنے حکومت کو کیا کر لیا، قائم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں اجتماعیت رہی، جب تک مسلمانوں میں اتفاق رہا، اتحاد رہا، دنیا کی طاقت نہیں ہو سکی کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں، ان کے شیرازے کو ختم کر دیں، ان کے شیرازے کو بکھیر دیں اور ان کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کر کے کسی بھی طرح کا کوئی مفاد اور فائدہ اٹھا لیں. لیکن جب جب مسلمانوں کے اندر انتشار ہوا، اختلاف ہوا، اس کا بھرپور فائدہ دنیا کے لوگوں نے اٹھایا اور مسلمانوں کو کچلنے کی اور ان کو تباہ و برباد کرنے کی ہم کی کوشش کی. تو ہمیں مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھتے ہوئے کہ تمہارا رب ایک ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہمیں آج بھی وقت ہے متفق ہونے کا، متحد ہونے کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو یاد رکھتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس کے اندر تفرقہ بازی نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو. تمہارے مسلک، تمہارے عقیدے، تمہارے خیالات تمہارے ساتھ، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے لڑائی جھگڑا نہ کرو کہ تم اپنے مسلکوں میں بیٹھ کر کے اپنی طاقت کو کمزور کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی مسلک، کسی بھی عقیدے، کسی بھی نظریے کو فالو کرنے سے پہلے اس نظریے کی ڈیپ میں جاؤ، اس کی گہرائی میں جاؤ اور دوسرے نظریے کو، دوسرے عقیدے کو بھی پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جو آپ کو صحیح لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فراست دی ہے، ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان کو سلیقہ دیا ہے. آپ اپنا عقل اور دماغ لگا کر کے خود سوچو کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو. ایک اور آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، اگر لڑائی جھگڑا کرو گے تو تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے، تمہارے قدم پھسل جائیں گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے. مسلمان جب تفرقوں میں بٹا، مسلمانوں کی طاقت کمزور ہوئی تو انجام ہمارے سامنے ہے. اس لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کے ساتھ ہماری ہمدردی اور اس کے ساتھ ہماری رحم دلی ہونا چاہیے اور آپس میں ہمیں سب کو مل جل کر کے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت وحدت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.